الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ میرا مالک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ حق ولایت امیر المومنین عزاداری حسین اور حرمت سادات کے عقیدے پہ میرا مالک ہمیشہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ کسی تفصیلی مضمون کی طرف جایا جا سکے۔ مذہب شیعہ وہ مذہب ہے جس کی چھت اس کے عقیدے کی وجہ سے قائم ہے۔ ہمارا عقیدہ علی ولی اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہیں جو رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے غدیر میں ہمیں سنا دیا تھا۔ اگر ہم اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں تو شیعت ہمارے سامنے پھولوں کی سیج پہ نہیں تلواروں کی دھار سے پہنچی۔ شیعت کو ہر دور میں پریشانیوں کا سامنا رہا ہے، مذہب حقہ کو ہر دور میں مختلف پریشانیوں کا سامنا رہا ہے۔ اس وقت قوم جس ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے، یقیناً ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا بادشاہ جلد تشریف لانے والے ہیں۔ ہم انتظار کے بعد اب رستے کو ہموار کرنے کی کوشش میں ہیں کہ وہ رستہ ہموار ہو سکے جس سے ہم مالک کے قریب ہو سکے۔ حقائق آپ کے سامنے واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ قومیں ہمیشہ وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے عقائد اور ضابطوں کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ سب سے پہلی آج کی اس جمع غفیر میں یہ اعلان ہے کہ مذہب حقہ میں جتنے بھی لوگ جیسا جیسا بھی اپنا حصہ اس عقیدے کی چھت کے نیچے رہ کے ذکر کے حوالے سے ڈال رہے ہیں، ان کا پلیٹ فارم بھی ایک ہے، ان کا نظریہ بھی ایک ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہے۔ آج سے 5 ماہ پہلے مجھ پہ لاہور میں ایک FIR درج کروائی گئی، اور FIR کیوں درج کروائی گئی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ علی نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو تخلیق آدم میں امیر المومنین کے جو ہاتھ ہیں، توجہ میری طرف کیجئے گا سب، اس پہ ایک FIR درج، اس میں 3 چیزوں کو میرے سامنے رکھا گیا۔ اب مضمون میں نے بھی نہیں پڑھنا، میں نے بھی موجودہ حالات ہی پڑھنے، اور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو جائیے گا، میں نے آپ کو 2 کر کے نہیں جانا، 1 کر کے جانا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ یہاں نہ کسی کی کوئی جیت ہے نہ کسی کوئی ہار ہے، ہم مر جائیں لیکن علی ولی اللہ قائم رہنا چاہیے۔ ہماری عزتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ علی کی وجہ سے، ہماری پہچان علی کی وجہ سے۔ وہ FIR درج کروائی گئی، اس FIR کے بعد میں نے اپنا ذاتی عقیدہ سمجھتے ہوئے
قطن یہ نہیں کہ اپنی ناموری کے لیے یا مذہب شیعہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کا عقیدہ سمجھتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا۔ پہلے دن سے مجھے آفرز آنی شروع ہوئی کہ آپ معافی مانگ بھی سکتے ہیں، آپ معافی نامہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں معافی نامہ لکھ سکتا ہوں، موت کا پروانہ نہیں لکھ سکتا۔ یہ معافی نامہ میرے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ میں نے جو کہا ہے میں اسے ثابت کروں گا۔ 5 ماہ سے میں اپنے موقف کو لاہور کی پولیس سے لے کے عدالتوں تک ثابت کر رہا ہوں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے 550 صفحات پہ مشتمل ایک جواب داخل کروایا، 350 صفحات پہ مشتمل ایک جواب داخل کروایا۔ 3 جگہوں پہ میں نے ایس ایس پی کے سامنے مولویوں کے ساتھ بحث اور مناظرہ کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم امیر المومنین کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ہم ان اختیارات کے قائل ہیں۔ اب یہ 2-4 اپیلیں میری قوم ضرور سن لے۔ ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آل محمد چاہیں تو اللہ کے ان دیے ہوئے اختیارات سے رزق بھی دے سکتے ہیں، اولاد بھی دے سکتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں۔ ہم آل محمد کے وہ جو اختیارات ہیں ہم انہیں ولایت تکوینی کے تحت مانتے ہیں کہ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے اذن سے آل محمد کو عطا کیے ہیں۔ میکائیل جو رزق تقسیم کرتا ہے یہ رازق ہو کے نہیں، یہ اللہ کے دیے اختیار سے تقسیم کرتا ہے۔ ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ موت پہ قادر نہیں، وہ اللہ کے اذن سے آتا ہے۔ تو اگر اللہ فرشتے کو اپنے اذن کا مالک بنا سکتا ہے تو جو اس کی مرضیوں کا مالک ہو کیا وہ اسے اپنے اختیارات کا مظہر نہیں بنا سکتا؟ لہذا جہاں تک ہو سکا ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی، جتنی کتابیں ہم پیش کر سکتے تھے ہم نے کتابیں پیش کی۔ ید اللہ پہ، لسان اللہ پہ، عین اللہ پہ، وجہ اللہ پہ، اختیارات معصومین علیہ السلام پہ، جو کچھ ہم پیش کر سکتے تھے، آغا خمینی سے لے کے یعقوب کلینی تک، باقر مجلسی سے لے کے جہاں جہاں تک ہم جا سکتے تھے ہم نے وہ کتابیں عدالت میں رکھ دی۔ ابھی وہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، جج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی شیعہ مذہب کی روایت ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ ہمیں پولیس کی طرف سے اور ہمیں بار بار عدالت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ آپ آپس کی بات آپس میں طے کریں۔ اس میں نے عدالت سے لے کے پولیس تک میں نے بڑے آزادانہ فضا میں یہ کہا کہ آپ جہاں مجھے چاہیں یہ بلائیں، میں اپنا عقیدہ کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کتابوں سے ہم اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تیار۔ بابا جی آپ کی تائید کے ساتھ ایک ایک چیز آپ باخبر بھی تھے، جہاں تک ہو سکا میں آپ کو مکمل اطلاعات دیتا رہا کہ مقدمے کی نوعیت اب یہاں تک پہنچ چکی۔ اس کے بعد جب پولیس کی طرف سے ہمیں یہ ہوا کہ آپ یہ آپس کی بات گھر میں طے کریں تو ہمارے لاہور کے چند جید عزاداروں نے یہ کوشش کی کہ ان سے رابطہ کیا جائے۔ وہ رابطہ ہو گیا، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، ضابطہ اخلاق طے ہو گیا۔ وہ جو ضابطہ اخلاق طے ہوا وہ ان کی طرف سے تھا، جو ضابطہ اخلاق سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا وہ ضابطہ اخلاق ان کی طرف سے تھا۔ ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے ممبران تھے ان سے اس ضابطہ اخلاق میں اس وقت، اس لیے شاید یہ میری اطلاعات کے مطابق کہ اس وقت انہوں نے اس لیے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی کہ شاید اگلے حالات میں ہم اسے مزید تبدیل کر سکیں۔ جب مجھے کہا گیا کہ آپ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے تو میں نے اس میں سے اس ضابطہ اخلاق میں اپنی طرف سے 5 شرائط کو شامل کروانے کے لیے کہا کہ یہ 5 چیزیں میرے عقیدے کی شامل کی جائیں، میں دستخط کرنے کے لیے تیار۔ جہاں پہ آپ نے عقیدہ توحید لکھا ہے وہاں پہ نیچے آپ یہ لکھیں گے کہ آل محمد اللہ کا واسطہ فیض ہے اور یہ خدا کی صفات کے کامل مظہر ہے۔ دوسرا عقیدہ آپ یہ لکھیں گے جو اختیارات اللہ نے معصومین علیہ السلام کو عطا کیے ان میں کمی یا زیادتی کرنے والا
कुफ्र का मुर्तकब होगा। तीसरी शर्त लिखें कि विलायत आइमा का इनकार विलायत तौहीद का इनकार है। मरासम में अज़ादारी हमारी इबादत है। अज़ादारी के साथ मातम का लफ्ज लिखवाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अज़ादारी का इनकार किसी ने नहीं किया, लेकिन बाद फतवे आए हैं कि जंजीर जनी हराम है। लिहाजा हमने मातमियों की उस एक चीज को हमेशा कायम रखने के लिए लफ्ज मातम का वहां पे कहा कि लफ्ज मातम को वहां पे लिखा जाए कि मातम जो है उसकी अहमियत क्या है। मातम रस्म नहीं है, मातम इबादत है। मरासम अज़ादारी हमारे यहाँ इबादत है। और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम किसी भी दौर में मुस्तहब नहीं समझते, हम वाजिब समझते हैं। इज्जत सदात से मुराद सिर्फ सदात का एहतराम करना नहीं, अक़द सैयदजादी को हम गैर सैयद पे हराम समझते हैं। लिहाजा उनमें से जो शिक्कें और कबूल हो सकती थी, जो अभी किबला ने आपके सामने बयान की कि विलायत की शिक्का इजाफा किया गया, इज्जत सदात की शिक्का इजाफा किया गया, अज़ादारी की शिक्का इजाफा किया गया, ये शिक्कों का इजाफा हो चुका है। और अगर कौम मुत्तहिद रही जो अकीदा पढ़ने और अकीदा सुनने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी शिक्कों का और भी इजाफा हो सकता है। अगर उन शिक्कों का इजाफा हो जाए और कौम मुकम्मल तौर पे उसकी तायद करे तो हम कौम के साथ खड़े। किसी के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं, किसी के साथ कोई जंग नहीं। हमारी दोस्ती भी अली की वजह से है, हमारी दुश्मनी भी अली की वजह से। बाबा जी ठीक हमारी दोस्ती की वजह भी अली, हमारी दुश्मनी की वजह भी अली। आप अली के दोस्त हो जाएं, हम आपके दोस्त हैं। अगर आप अली से दुश्मनी करेंगे फिर हम न कद देखेंगे। आप अली से मोहब्बत करें। लिहाजा मजहबी हम आहंगी के लिए, ताकि मिल्लत के सामने हम एक हकीकी तशख्खुस शीयत का सामने पेश कर सकें, हम उस जुस्तजू में हैं। लिहाजा कौम से मैंने जब से मेरा केस हुआ है, आज ये पहली बार है वल्लाबा हुसैन मैंने इस केस को मिंबर पे कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं समझता ये मेरी कौमी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं ये मेरी जाती जिम्मेदारी। जो कुछ मैंने काजी साहब पढ़ा था वो मुझे कौम ने नहीं कहा कि ये सुना, वो मैंने किताबों से पढ़ के सुनाया है। अब मैंने कौम को नहीं कहना कि मेरे साथ अदालतों में आए। अगर मैंने पढ़ा है तो फिर मैंने किताब से दिखाना है। और माफी मांगने का रवाज हमारी घुट्टी में है ही नहीं है। ये कतन ना समझना कि हम अली से हट जाएंगे, हम अकीदा से हट जाएंगे, नहीं। और ये जो हमारे जितने भी जाकिरीन हैं, आज मुझे इस बात पे बसद अफसोस, जाती नोयत से मुझे बसद अफसोस कि आज उन्हें कुरान पे हाथ रख के अपने अकीदे की वजाहत करनी पड़ रही है। ये जो वीडियो बन रही होती है, ये हम तक नहीं रहती, गैरों तक जाती है। कतन ऐसा ना हो कौम जो है वो अपना जिम्मेदारी महसूस करे, हर किसी के सामने दाद ना दे कि अभी किबला अली नासर हुसैनी साहब पढ़ के गए और मैं मिंबर पे खड़ा होकर उनकी तौहीन करूं, तो जो उनकी दफा दाद दे रहे थे वो मेरी दफा भी दाद दें। ऐसा नहीं। कौम ज़ाबतों के साथ होती है, कौम अकीदों के साथ होती है, कौम नजरियात के साथ होती है। हर उस बंदे को आप सुने जिसका नजरिया आपसे मिलता है। जिसका नजरिया आपसे नहीं मिलता तो आप महीने से उठ के चले जाएं, आप उस बंदे को समाअत ना करें। लिहाजा ऐसी कतन मैं मखदूमुल मिल्लत बाबा नजाकत शाह जी से हाथ जोड़ के इतनी कौम के सामने ये गुजारिश कर रहा हूं कि कतन कौम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने जाकरीन से कहा जाए कि वो मिंबर पे कुरान पे हाथ रखें या अलम सर पे रखे हमें गवाही दें कि उनका अकीदा क्या है। जो अकीदा हो वो गवाहियों के साथ नहीं, वो गुफ्तगू से पहचाना जाता है। लिहाजा मिल्लत अलीयुन वलीउल्लाह पे, अज़ादारी हुसैन पे, इज्जत सदात पे, ये एक प्लेटफॉर्म पे रहे। जनाबे आगा सैयद हामिद अली शाह मूसफी अल नजफी, एक कलंदर तबीयत,
شیعہ قوم کے قائد ہیں، عرصہ دراز سے وہ عقائد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی گوشہ نشینی ہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اب اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ قوم ساتھ دے ان لوگوں کا جو عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، بجائے ان پہ آپ مختلف الزام لگانے کے آپ انہیں ساتھ دیں تاکہ بہتر عقیدہ قوم کے سامنے پڑھا جائے، بہتر عقیدہ انتظامیہ کے سامنے جا سکے، بہتر عقیدہ ایجنسیز کے سامنے جا سکے۔ اور یہ میں ممبر پہ وعدہ کرتا ہوں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، اگر ہمارا عقیدہ مذہب شیعہ کا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں جو ہمیں قرآن نے علی دیا ہے، جو ہمیں رسول نے علی دیا ہے، جو ہمیں کربلا سے پیغام ملا ہے، اگر یہ پیغام انہوں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کریں گے یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، پھر ہم منت نہیں کریں گے، پھر ہم منت نہیں کریں گے۔ اعتماد کیجئے گا، سپاہی کو کھل کے لڑنے دیجئے گا۔ جب تک ہم چاہیں گے مفاہمت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہمارے عقائد مانے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ جو احباب ہیں جو آج قرآن پہ حلف دے رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں، ہماری ان سے بھی یہ التماس ہے آپ جائیں آخری حد تک، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سینئرز ہیں، ہم نے آپ کو سننا ہے، آپ ممبر کی رونق ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت کریں، لیکن جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ علی سے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، پھر اس بات کی مکمل گارنٹی ہے کہ ہم قطعاً اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں علی سے پیچھے کرے۔ بابا جی تائید آپ کی سرکار، ہم ہر اس اتحاد میں ساتھ چلیں گے، اکٹھے ہو کے ایک نظریے کے تحت۔ لہٰذا اپنے ذاکرین کا احترام کیجئے، اپنے خطبہ کا احترام کیجئے، قحط الرجال ہے، عقیدہ پڑھنے والے لوگ تھوڑے ہیں، لہٰذا کوشش کیجئے جو بچ گئے ہیں انہیں بچا سکیں۔ دشمن کی سازش بڑی گہری ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اس ممبر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ ممبر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ممبر جو مذہب کے عقائد پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم کانفرنسیں بھی کر لیں تو اتنے لوگ نہیں آتے، یہاں حسین کے نام پہ لاکھوں اکٹھے ہو جاتے، تو ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، آپ مجالس پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غاصب تو ہے نہیں، قابض تو ہے نہیں، آپ آئیں ممبر پہ، آپ آئیں، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ کو عزت سے سنیں، لیکن آپ وہ پڑھیں جو قرآن نے ہمیں علی دیا۔ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ آپ حجرے پہ بیٹھ کے علی ولی اللہ کے خلاف فتویٰ دیں، آپ کی کمرے کی گفتگو اور ہو، ممبر کی گفتگو اور ہو۔ لہٰذا اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ چند ذاکرین جو ہیں جنہوں نے ممبر سے غیر ذمہ دار رویے کا استعمال کیا ہے، وہ ذاکرین جو ہے انہیں روکا جائے، پھر ہمارا مطالبہ بھی ہے ان مولویوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے کتابوں میں علی کو بھونکا ہے، ان لوگوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے ممبر کا غلاف اٹھا کے کہا ہے کہ کہاں ہیں معصومین جو مجلسوں پہ آتے ہیں، ان بندوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے معاذ اللہ کہا ہے کہ اللہ کا اختیار ہے چاہے وہ یزید کو جنت میں بھیج دے، ان بندوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے کہا ہے خمس سزاد کا جگہ ٹیکس ہے۔ ہم صرف یک نکاتی محاسبہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ نے ذاکروں کو یتیم سمجھا ہوا ہے، ہمارا وارث کوئی نہیں ہے، کہ ہم مسافر لوگ ہیں، جہاں سے چاہیں گلی میں گاڑی میں کوئی ہمیں روکے اتارے اور اتار کے گئے یہ بتا، ہم یہاں جان رکھ کے گلی گلی نگر نگر آپ کا عقیدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم احتساب اگر کرنا ہے تو پھر احتساب منصف بن کے کرو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المومنین ہو تو میرا مطالبہ ہے ان علماء کرام سے، اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صفوں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، اور آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آپ کو ہمارے عقائد کا احترام کرنا ہوگا، آپ کو ہمارے نظریات کا احترام کرنا ہوگا۔ جو حسین کا ماتم نہیں کرنا چاہتا ہم اسے زبردستی گھر سے نہیں لاتے،
لیکن قطعاً اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ماتم نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ کسی ماتمی کو گالی دے. ہمیشہ عمل کے بعد رد عمل ہوتا ہے. اگر کوئی علی کو بھونکے گا پھر ہم علی کی اور فضیلتیں پڑھیں گے اور حقیقتیں پڑھیں گے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ صفوں میں اتحاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ایک بہتر فیصلے کے منتظر رہیے گا. نظریں اپنی نگاہیں جو ہے وہ مرکوز رکھیے گا. انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کیا جائے گا. قوم کو ایک بہترین خبر سے نوازا جائے گا. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, عزت سادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, عزاداری شبیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ جو ہم سے سننا چاہتے ہیں ہم ممبر پہ آپ کو وہی سنائیں گے, وہی علی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے, جو رسول نے ہمیں دیا ہے, جو اختیارات ان کے پاس ہے. بس میری شیعہ قوم نے ہر ممبر پہ کہتا ہوں 4 چیزیں نہ چھوڑو. علی ولی اللہ نہ چھوڑو, حسین کا ماتم نہ چھوڑو, سید کی توہین نہ کرو, اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرو. آگئے ہیں ایام فاطمیہ. میں منت کر کے کہوں گا یکم سے لے کے 3 جمادی الثانی تک ہو سکے. میرے مولا امیر المومنین کہتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی آئے اور آ کے تمہارا شکریہ ادا کرے تو پھر بطول کی مظلومیت میں کبھی کوتاہی نہ کرنا. اپنے شہداء کا خون رائے گا نہ جانے دینا. شہید ناصر عباس کے لہو سے انصاف کرنا, شہید فاضل علوی کے لہو سے انصاف کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں منواتے منواتے لوگوں کو بتاتے بتاتے چلے گئے کہ کبھی بھی نہ بھولنا ہر ممبر پہ کہنا کہ حسین کی ماں سچی تھی. میں منت کر کے کہوں گا یہ ایام آ رہے ہیں, یکم سے لے کے 3 جمادی الثانی تک مجھے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے منت ہے. دفتروں میں جاتے ہو چھٹی کرنا, اسکول جاتے ہو 2 دن نہ جانا, دکان کھولتے ہو 2 دن بند کر دینا, کالے کپڑے پہننا, پاؤں سے جوتا اتارنا, جیسے عاشورہ میں سر پہ خاک ڈالتے ہو ویسے ڈالنا. تمہارے قریب کہیں مجلس نہ ہو اپنے گھر کے کسی کمرے میں بہنیں بیٹیاں لے کے بیٹھ جانا, بی کو پرسہ دینا. اس کے کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا جب 3 دن تک تم ایسی حالت میں رہو گے؟ پھر لوگ تم سے پوچھیں گے کیا ہوا ہے, پھر رو کے کہنا قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی, گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. نگر نگر بطول کی شہادت سنا دینا, ہر ایک بندے کے کان میں سنا دینا. کوئی ایک تو تم سے پوچھے گا کیوں مارا تھا, وہ جس نے تم سے کیوں پوچھ لیا پھر وہ علی ولی اللہ پڑھ لے گا. بطول کی مظلومیت پہ کوتاہی نہ کرنا. سادات و غیر سادات سے میں معافی مانگ کے شہادت نہیں 2 درد پڑھنے لگا ہوں. میرے بعد واجب الاحترام جناب قاضی وسیم عباس گھر کی مجلس سے ہر ذاکر میزبان کی حیثیت سے حرف آخر کے اعتبار پہ حاجی ناصر نوتک صاحب شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں. شہادت نہیں 3 منٹ میں 2 روایتیں پڑھنے لگا ہوں سادات سے معافی مانگ کے. پہلی روایت سیدہ کی زندگی کی. میری مالکن کی آخری رات تھی, شہزادی اپنے حجرے میں تھی, ریت میں مسلح تھا نبی کی بیٹی کا. راجہ صاحب امیر المومنین اندر حجرے میں آئے, حجرے میں علی آئے, حجرے میں آ کے جناب سیدہ نے علی کو دیکھا. میں غیر سیدوں میں نہیں پڑھ سکتا کہ بی بی کتنی زخمی تھی. اگر تمہاری آنکھیں بیتاب ہیں تو میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں, اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھا. امیر المومنین آ کے سامنے, جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیرا ہائے کہنا اپنے مقدمے میں شمار کرے. آ کے امیر المومنین سامنے بیٹھ گئے. سامنے بیٹھنا تھا, شہزادی نے اپنا زخمی ہاتھ پہلو سے اٹھایا, بی بی ہاتھ ماتھے پہ رکھنے لگی تھی, یا علی نے زہرا کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کیا. جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا, بابا نزاکت شاہ سے لے کے آخری بندے تک علی نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے, رو کے کہا بطول مجھے معاف کر دینا, بطول میں بھی زندہ تھا تو بھی زخمی ہو گئی. اتنا کہنا تھا
तड़प गई नबी की बेटी, रो के कहने गई, या अली आपने ये जुमला क्यों कहा? अली रो के फरमाते, ज़हरा तेरे बाद मैं गरीब हो जाऊंगा, तेरे बाद मैं तन्हा रह जाऊंगा, इतना जुमला कहना था। बीबी वहीं से उठी, हुजरे का पर्दा उठाया, थोड़ी देर के बाद हुजरे के अंदर आई, रो के दी, क्या कहा था आपने? फरमाया तेरे बाद मैं तन्हा रह जाऊंगा। बीबी ने चादर का पल्लू खोला, छोटी सी ज़ैनब को बाबे के सामने खड़ा किया, रो के कहती, अब ना कहना कि तू तन्हा रह जाएगा। मैं सहाबी के दरबार गई, ये शराबियों के दरबार। या अली तेरी विलायत पहुंचाने के लिए मेरी बेटियां नगर नगर जाके तेरी विलायत पहुंचा के आई। या अली आज के बाद खुद को तन्हा ना समझना, मेरी बेटियां तेरा हक मनवाएंगी। बाबा जी 2 रवायतों का वादा, एक पढ़ चुका, 1 मिनट में अगली रवायत सुनना। अजान हो गई, दिन ढल गया, शाम हो गई, जितनी कबूलियत दुआ की शर्तें होती हैं वो सारी हैं, वक्त भी कबूलियत का, मजलिस भी गरीब की, हालत भी मुसाहिब की। मैं दुआ करता हूं, आमीन कहना, मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो किसी की मां न मर जाए, औलाद छोटी हो तो किसी की मां मर गए, फिर अल्लाह तुम्हें वो वक्त ना दिखाए जिस घर में मां का जनाजा कब्रिस्तान में जाए और औलाद छोटी हो। मैं मिन्नत करके कहता हूं, वो जनाजा पढ़ने के बाद बहनें बेटियां लेके एक बार उस घर जरूर जाना। उस घर में रात के वक्त फिर मौत आ जाती है। दिन को तो बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे जैसे रात आती है बच्चे एक एक रिश्तेदार का दामन पकड़ कहते हैं, हमारी अम्मा कहाँ है। फिर एक दफा उस घर में क़यामत आ जाती है, औरतें रो के कहती, इन्हें नींद नहीं आनी, इन्होंने सोना नहीं है। बच्चे अपनी माओ को ढूंढ रहे हैं, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर दे। ज़हरा को दफनाने के बाद अली अपने घर आए, अली ने मुसल्ला बिछाया नमाज़ शब के लिए। अली मुसल्ले पे आए, फिज़ा की आवाज आई, या अली एक बार नमाज रोक। अली ने नमाज को रोका, फिज़ा की आवाज आई, चराग रोशन कर। अली ने चराग को रोशन किया। फिज़ा की आवाज आई, वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सोई है, वो रेत पे तेरी कलसूम सोई है, वो दरवाजे पे तेरा हसन सोया है। तेरी गुर्बत की कसम, मैं पूरा घर छान आई, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिला, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। मातम की तैयारी कर रहा। इधर अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहा था, अम्मा मुझे नींद नहीं आती, अम्मा मेरा घर खाली हो गया, अम्मा तेरी बेटियां मट्टियों पे। बिस्मिल्लाह भाई।